بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی اور یو اے کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی دی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ اور یہ دبئی اور یو اے کی تازہ خبروں کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ پارٹ 2 جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آپ پارٹ 2 والی نیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے تمام ضروری سوالات کے جوابات جو ہے بالکل تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ تو نمبر 1 پر آپ لوگوں کے لیے دبئی سے ایک تازہ نیوز اپڈیٹ جو وہ پیش کرتے ہیں، اور موسٹلی لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری کی خبر جو وہ بھی ثابت ہونے والی ہے۔ تو اس کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی ڈیولپمنٹ گروپ نے 6 ماہ تک کرایوں میں ریلیف جو ہے وہ اب پیش کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ سوموار کو دبئی ڈیولپمنٹ گروپ کے کاروباری کرایہ داروں کو ایک بڑی ریلیف جو ہے وہ ملی ہے، کیونکہ اس گروپ نے چھوٹی کمپنیوں اور کاروباری افراد کو 3 سے 6 ماہ تک کے لیے کرایوں میں ریلیف میں اب توسیع کر دی ہے۔ تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی کے نائب حکمران اور وزیر خزانہ شیخ حمدان بن راشد المکتوم نے امارات میں دبئی ڈیولپمنٹ گروپ کی جائیدادوں کے کاروباری کرایہ داروں کو مستثنی کرنے کی ہدایت نامہ جو ہے اب جاری کر دیا ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 200 ملین مالیت کا یہ امدادی پیکج جو ہے شیخ حمدان بن راشد کا ایک اقدام ہے، جس کا مقصد جو ہے معیشت کے ساتھ ساتھ کاروبار اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں بھی مدد کرنا ہے۔ اور اس اشارے کا مقصد جو ہے کورونا وائرس کووڈ-19 وبائی امراض اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات کی وجہ سے کرایہ داروں کو درپیش مالی دباؤ کو بھی کم کرنا ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 200 ملین ریلیف پیکج کرایہ داروں کو ان کی کاروباری سرگرمی کی نوعیت کے مطابق 3 سے 6 ماہ تک کے کرایوں سے مستثنی جو ہے وہ قرار دے گا۔ اور اس بارے میں دبئی میڈیا آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک ہینڈ آؤٹ کے مطابق اس اقدام سے تخمینے کے مطابق 1500 کاروباری اداروں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ کرایہ سے چھوٹ ان کی سرمایہ کاری اور کاروبار کی مالی یکجہتی اور ان کے ملازمین کی مالی استحکام کو بڑھانے میں معاون جو ہے وہ ثابت ہوگی، جس کی تعداد جو ہے ان کی ملازمین کی 10,000 سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے اہل خانہ کی بھی بھلائی ہو جائے گی۔ تو اس بارے میں سرکاری عہدیداروں، نجی شعبے کے نمائندوں اور کاروباری رہنماؤں نے شیخ حمدان بن راشد المکتوم کے اس اعلان کی تعریف کی ہے، جو معاشی نمو کو تیز کرنے کے لیے حکومت کی کوششوں میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اس اقدام سے املاک کے شعبے میں بھی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے اور اس کی سرمایہ کاری کی توجہ کو برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے۔ تو اس بارے میں دبئی کے محکمہ اراضی کے ڈائریکٹر جنرل سلطان بٹی بن میجرین نے کہا ہے کہ اس اقدام سے متحدہ عرب امارات میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں استحکام اور مستقل مزاجی کو مستحکم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، جس سے موجودہ حالات کے باوجود طاقت اور عام آہنگی کا بھی مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ ہے جو کہ دبئی گورنمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اور اس کو پیش کرنے کا مقصد جو وہ یہ تھا کہ 6 ماہ تک کرایوں میں ریلیف جو وہ پیش کرنا ہے، اور جیسے کاروباروں کو، کاروباری حضرات ہیں ان کے جو کاروبار بیٹھ گئے تھے ان کو جو ہے تاکہ ریلیف مل سکے اور وہ بھی اکانومی میں اپنے پھر سے حصہ ڈال سکیں۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر ایئر اریبیا سے ایک تازہ نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ ایئر اریبیا نے ابوظہبی سے 14 جولائی کو آپریشن شروع کرے گی۔ یہ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ پیش کی جاتی ہے ایئر اریبیا کی مدد سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دارالحکومت کا پہلا کم لاگت بردار ایئر اریبیا ابوظہبی جو ہے 14 جولائی 2020 کو ابوظہبی کو مصر میں اسکندریہ اور سوہاگ سے ملانے والی براہ راست پروازوں کے ساتھ ری ٹیک لے گا، اور افتتاحی پروازیں جو ہے 14 جولائی کو ابوظہبی سے اسکندریہ کے لیے روانہ ہوں گی، اور اس کے بعد اگلے دن سوہاگ کے لیے پروازیں ہوں گی۔ تو اس بارے میں ایئر اریبیا ابوظہبی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قائم 2 ایئر بس یعنی کہ A320 طیاروں کے ساتھ ہی اپنی کارروائی دوبارہ شروع کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسکندریہ کے برج العرب بین الاقوامی ہوائی اڈے کے لیے ہفتے میں 3 بار یعنی کہ منگل، جمعرات اور ہفتہ کو مقامی وقت کے مطابق سحپیر 3 بجے سے لے کر ابوظہبی ایئرپورٹ میں بین الاقوامی اڈا اور مقامی وقت کے مطابق 4:55 تک اسکندریہ پہنچے گی، اور واپسی کی پروازیں جو ہے انہوں نے کہا کہ مقامی وقت کے مطابق 5:35 سے لے کر 11:25 تک ابوظہبی دوبارہ پہنچیں گی۔ تو یہ ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ ہے جو کہ ایئر اریبیا نے اب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد ایسوسی ایشن گروپ کے CEO ٹونی ڈگلس نے کہا ہے کہ ان غیر معمولی اوقات کار میں دارالحکومت کا پہلا کم لاگت والا کیریئر جو ہے ایئر اریبیا ابوظہبی کا افتتاح کرنے میں بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں، اور اتحاد اور ایئر اریبیا کے ماہمین یہ مشترکہ منصوبہ زیادہ سہولت بھی وہ پیش کرے گا۔ تو اس بارے میں ابوظہبی نے اپنے آپ کو کاروباری اور تفریحی سفر کے لیے ایک غیر معمولی شہرت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، اور ہم امارات کی خوشحالی کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔ جب موجودہ عالمی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور مارٹس کی مارکیٹیں بھی دبئی کے اندر اب مکمل طور پر جو وہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس بارے میں ایئر اریبیا کے گروپ کے CEO عادل العلی نے کہا ہے
کہ ہم ایئر عربیہ ابوظہبی کی پہلی پرواز کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے بہت ہی خوشی محسوس کر رہے ہیں، جبکہ عالمی وبا کے ہوابازی کے شعبے میں کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے غیر معمولی چیلنجز کا بھی سامنا اب کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے بعد UAE سے ایک تازہ نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت UAE میں بہت ساری خبریں جو سوشل میڈیا پر یہ گردش کر رہی ہیں کہ امارات جو ہے اس وقت کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں اب تھوڑا ناکام جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس کی مدد سے انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے تمام شاپنگ مال جو ہے پھر سے بند کر دیے جائیں گے۔ تو اس خبر کی تردید جو وہ پیش کی جاتی ہے UAE گورنمنٹ کی جانب سے آفیشیلی پیج کی مدد سے، تو اس کی مکمل تفصیلات جو آپ کو جو ہے ہم دے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی وبا پر قابو نہیں پایا جا سکا اور کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد جو اس وقت 51,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے پورے UAE کے اندر، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں جو وہ سامنے آئی کہ بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے باعث حکومت کی جانب سے شاپنگ مال جو ہے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ دعوے بھی کیے گئے کہ بہت جلد امارات پھر سے تمام شاپنگ مال 2 ہفتے کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دے گا۔ تاہم اس حوالے سے اماراتی حکام سے وضاحت جو ہے وہ کر دی گئی ہے کہ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے شاپنگ مالز بند کرنے کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، اور اتھارٹی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اطلاع دی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر شاپنگ مالز بند کرنے کی خبریں جو ہے سراسر بے بنیاد ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، جبکہ عوام سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے خبروں پر یقین نہ کریں۔ کسی بھی معاملے میں اگر درست اور مصدقہ اطلاعات کا درکار ہوں تو حکومتی اداروں کی آفیشیلی ویب سائٹ جو ہے وہ چیک کی جائیں۔ لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر جعلی پوسٹوں کی تصدیق کیے بغیر انہیں شیئر بھی ہرگز نہ کریں، کیونکہ سائبر کرائم قانون کے تحت یہ جرم میں شمار ہوتا ہے۔ غلط اور جھوٹی معلومات پھیلانے پر قید اور جرمانے دونوں سزاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ اماراتی حکومت کی جانب سے تمام کاروباری مراکز کے لیے سرکاری طور پر سرکولر جو وہ جاری کیا گیا ہے، اور مرکزی دروازوں پر تھرمل اسکریننگ کیمرے بھی نصب کرنے لازمی ہوں گے، جس سے داخل ہونے والے ہر شخص کا جسمانی درجہ حرارت جو وہ نوٹ کیا جائے گا، اور جن افراد کا درجہ حرارت جو ہے 39 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوگا انہیں تجارتی مراکز میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جائے گا، اور شاپنگ مال جو دوپہر سے لے کر رات 9 بجے تک جو وہ کھلے رہیں گے۔ کوئی بھی گاہک جو کسی شاپنگ مال میں 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا، اور شاپنگ مال میں داخلے کے وقت ماسک پہننا بھی لازمی ہوگا، اور انٹری کے مقام پر ہر شخص کا تھرمل سکینر سے جسمانی درجہ حرارت چیک کیا جائے گا، اور شاپنگ مال میں رش کی اجازت بھی ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اس مقصد کے لیے کسی بھی شاپنگ مال میں ایک وقت میں کل گنجائش کے صرف 30% افراد کو ہی داخلے کی اجازت ہوگی۔ تو ایک سراسر جھوٹی خبر جو وہ پھیلائی جا رہی تھی، جس کی تردید جو ہے UAE گورنمنٹ نے خود ہی کر دیا ہے کہ اس بارے میں آفیشیلی طور پر ہم نے کوئی بھی نیوز جو ہے وہ نہیں چلائی، لیکن سوشل میڈیا پر آج کل بہت ساری خبریں جو ہے وہ یہ گردش کر رہی ہیں کہ UAE کے تمام شاپنگ مال جو ہے کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جو ہے 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سراسر جھوٹ خبر ہے، اس بارے میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے، یہ کہنا تھا UAE گورنمنٹ کا۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پر UAE سے ایک اور تازہ نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کی جاتی ہے کہ متحدہ عرب امارات کا سفارت خانے سونے کے اسمگلنگ کے لیے سفارتی چینلز کے غلط استعمال کی مذمت کرتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو ایک تازہ نیوز اپڈیٹ دیں کہ متحدہ عرب امارات نے سونے کے اسمگلنگ کے لیے سفارتی چینلز کے غلط استعمال کی مذمت کی ہے، اور اتوار کے روز کیرلا میں کسٹم حکام نے 30 کلو گرام قیمتی دھات ضبط کی، جس کے بعد جنوبی ہندوستان کی ریاست میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس بارے میں اتوار کے روز بھارتی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ تروناتھا پورم میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کسٹم حکام نے سونے کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا، اور جب انہوں نے دبئی سے متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کے لیے ایئر کارگو کے طور پر بھیجا گیا پارسل جو ہے وہ ضبط کیا۔ تو اس بارے میں مشنو نے کہا ہے کہ ہندوستان میں متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ اسمگلنگ کی سرگرمی میں ملوث کسی فرد کے زیر سفارت چینلز کے غلط استعمال کی کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ تو سفارت خانہ اس طرح کی کارروائیوں اور غیر یقینی طور پر تصدیق کی گئی اس معاملے میں مشن اور اس کے سفارتی عملوں کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو یہ کہنا تھا UAE گورنمنٹ کی جانب سے ایک تفصیل جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، کیونکہ اس بارے میں جو ہندوستان کا میڈیا تھا انہوں نے ایک الزام جو ہے وہ عائد کیا تھا کہ اس میں جو ہے UAE گورنمنٹ کے جو ان کا سفارت خانہ ہے وہ بھی ملوث ہے۔ تو یہ سراسر جھوٹ خبر ہے، اور اس کی انہوں نے بھرپور طریقے سے مذمت بھی کی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی اور UAE کی تازہ نیوز اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر کے رکھ لیں۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والدین ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔